خلیل آگ پائے غوث اعظم زیر سایہ اربعین۔ بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و اما نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا۔ دعا اللہ کی عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت آج دی مقدس سالانہ میں فی الحال کریم دے ذکر مبارک دے حوالے دے نام انعقاد پذیر اللہ جملہ منتظمین حضرات دے اہتمام کو قبول فرما۔ آمین۔ آقا سیندے لنگر اقدسی چون اللہ ڈھیرو لنگر عطا فرما۔ چندیر وسیلہ کشیدہ موقع نصیب تھیندہ بے اللہ سسارے کو قرآن را فہم عطا فرما۔ سادات کرام، مشایخ ازام، زویل احترام علماء کرام، اساتذہ ازام، قرآن حضرات، سناخان حضرات، سیند ذکر مبارک کی سماعت واسطے تشریف فرما۔ آقا سیندے تمام سونے غلاموں چندیر وسیلہ کشیدہ موقع نصیب تھیندہ بے اللہ سسارے کو قرآن را فہم عطا فرما۔ آمین۔ اللہ کریم کی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات پاک کو ارشاد فرمایا کہ محبوب جس وقت میں خالق کی ذات پاک انسان کو تخلیق کی تھے تو انسان کے اندر میں خالق کی ذات پاک نے ساری نعمتاں عطا فرمائی، مگر انہاں نعمتاں بھی دو نعمتاں ایسے ہیں جڑا جہان کے اندر کوئی شخص انہاں کی قیمت نہیں چکا سکتا ہے۔ آقا سیدی پاک پڑھتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیڑی ہیں؟ تارے میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک نے فرمایا سمیع بصیرہ، ایک سنن دی طاقت ہے، بھائی دیکھن دی طاقت ہے۔ یہ اللہ کریم دی ذات پاک دیا ساری نعمتاں ایسے ہیں جنہ دیا نعمتاں دا حق ادا کر بھی نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی شخص انہ دی قیمت چکا سکتے تے نہ ہی کوئی شخص انہ دی قیمت ادا کر سکتے، مگر بعد اولا شریف دی ذات پاک نے فرمایا اگر میں تو کوئی نعمتاں دیتی ہیں نا، ایک خیال کرائے ایک کہیں دے منہ نہ دیتی، کہیں دے وسیلے نہ دیتی، کہیں دے واسطے نہ دیتی اور کہیں دی نسبت نہ دیتی، پر جنن میں تو کوئی نعمتاں عطا کرا تو کوئی نعمتاں دیواں بل تساں اگر انہاں نعمتاں کو ہمیشہ واسطے بچاونا بھی چاہتے ہوئے تو انہاں نعمتاں دی حفاظت کرنا چاہتے ہوئے تو بل میں خالق دی ذات پاک دا وعدہ ہے کہ تساں میری نعمتاں گھنتے نہ شکری نہ کرائے بلکہ میرا شکر ادا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے والکیتی سی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا زیادہ تساں شکر ادا کریں دے آسو دا میں تو یہ نعمتاں دی اتنا زیادہ حفاظت کریں دا آسو۔ اللہ اکبر۔ انہاں بھی جو کیڑی چیز ہے ایک دیکھن دی طاقت ہے تے بھئی سنن دی طاقت ہے۔ دیکھن دی طاقت اللہ دی ذات پاک نے انسان کو دو چیزاں نال عطا فرمائی ہے، ایک بندہ سر دی اکھ نال لے دے، بیا بندہ دل دی اکھ نال لے دے۔ اللہ جڑی سر دی اکھ دی طاقت ہے نا وہ بھی بڑی شے ہے تے جڑے دل دی اکھ دی طاقت ہے نا وہ بھی بڑی شے ہے۔ اللہ سیاں اس سر دی اکھ کے کو دیتی وے تے دل دی اکھ کے کو دیتی وے۔ ہن سائیں دا فرمان سنو چا پہلے گال کھول تے سامنے آوے سی تاج میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک نے ارشاد فرمایا جلے بچہ ماں دے پیٹ چوں باہر جم دے نا اللہ دی ذات پاک کو دو سر دیاں اکھیں دے دے دو دل دیاں اکھیں دے دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ بچہ جے دے گھر وچ جمے، ہندو دے گھر جمے، پادری دے گھر جمے، عیسائی دے گھر جمے، مرتد دے گھر جمے، نصرانی دے گھر جمے، مجوسی دے گھر جمے، آتش پرست دے گھر جمے، جے دے گھر چ بال جمسی دا اون دیاں دو دل دیاں اکھیں ہو سن۔ اللہ اکبر۔ اون دیاں دو سر دیاں اکھیں ہو سن۔ آقا کریم دی ذات پاک دی خدمت چار کیتا کہ یا رسول اللہ دل دیاں اکھیں نال ہی دیکھ سی تے سر دی اکھیں نال ہی دیکھ سی، ول بعض دفعہ ایویں تھیندے کہ ول بندے کو اکھیں تا بند تھی ویندی ہیں۔ ہن میرے سائیں دے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ آقا کریم ذات پاک نے فرمایا اگر تساں چاہندے وے نا تہاڈیاں چارے اکھیں سلامت رہویں، ول میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی زبان ہے تے اللہ دا قرآن ہے کلو من طیبات ما رزقناکم۔ سبحان اللہ۔ اگر تسا چاہتے ہیں نا کہ دل دی اکھی بھی سلامت رہویں، سر دی اکھی بھی سلامت رہویں، والکلو کھاؤ، جی میں مرضی آوے کھاؤ، جی میں مرضی آوے پیو، جی میں مرضی آوے تسا انہاں چیزاں کو کھان دے آؤ، پر ایک کرائے جڈن بھی کھوائے طیبات ہووے پاک۔
اکبر مشکوک کھدو ہے چا اگر تسا حرام کھدو ہے چا وال میری مرضی میں دل دیاں اکھیں بند کرا میری مرضی میں سر دیاں اکھیں بند کر دے میں خدا دی ذات پاک دا وعدہ ہے جب تک تسا حلال دا لقمہ کھا دے رہا سو تو کو اکھی دا نور ہی دے دا سا دل دیاں اکھی دا نور ہی دے دا پتہ چل گیا سارے چیزاں جمع ہیں جڑیاں چیزاں کٹے ہیں نا اور رزق دی بنیاد ہوتے ہیں اور لقمے دی بنیاد ہوتے ہیں دیکھو نا ڈھیر سارے بابا جی آج بھی جہان وچ موجود ہیں وہ بھاویں بیٹھے جتھا ہی ہوئے نا وہ والو لے دے بیٹھے ہوں گے والو بندے کو ڈسا دے ہیں میاں فلانی دی مارتا ہے فلانا کام کیتا ہے وہ دے یار وہ دیوانا میرے رلے ودا تھا کہنا ہی نہ ہی میں کہیں بندے کو پیغام پہنچائے نہ ہی بندے کو میسج کیتے نہ ہی ویڈیو کلپ سینڈ کیتے تھے ان کو پتہ کیویں لگ گئے والو صرف ایو کو جا دے وہ دے تو کو پتہ کہے نہیں وہ دے کیڑی چاہتا آپ نے فرمایا تے کو اے پتہ کہے نہیں اساں جڈانی دے دے ہیں اساں وال سر دی آنکھ نال نہیں دے دے بے نور اللہ بل اساں اللہ دے نور نال لے دے میرے مصطفیٰ کریمیت پاک کہ کیونکہ ایسا امتی ہیں سرکار دے غلام ہیں اور آقا کریمیت پاک دے تابعدار ہیں ای کو بند کرو سادہ آواز کھولو بالکل سادہ میک دی پاور دے سوچنا آقا کریمیت پاک دے سا غلام ہے اے اللہ کریمیت پاک نے تمام انبیاء کرام کو اے نور عطا فرمائیں کیونکہ بل اسا سارے سرکار دے کلمہ پڑھنا لے ان دے بچوں میں جناب کی سماعت حوالے کی بات عرض کرنا چاہنا تو آنے میرے مصطفیٰ کریمیت پاک کو اللہ نے منصب عطا فرمائیں تو ایک رسالت دا منصب لیتے نے یا نبوت دا منصب لیتے نے رسول دا معنی تھی دے بھیجا ہوا نبوت دا معنی نبی دا معنی تھی دے غیب دیاں خبران دے معنی اللہ اکبر جنر کوئی چیز لکی ہوئی سی تو آنی آکتوں میری آکتوں اللہ دی قسم میں نبی کو لوکشے لکی ہوئی کہنی نبی دے دن صحابہ کرام نے آقا سی دی پاک برگاہ بچار کی دا یا رسول اللہ اگر نبی دے دن تول کیویں دے دن ہون میرے آقا دے پاک فرمان سرکار دیت پاک میں نظر تو الہ کفی حازا میں محمد تو کو ایویں دے دا جی میں تو سا اپنی ہاتھ دیاں لکیراں کو دیتے بیٹھے اور دیکھو نا امتی مشرق وچ بھی بیٹھن مغرب وچ بیٹھن شمال وچ بیٹھن جنوب وچ بیٹھن اور بل سارے میدانی علاقے تک نہیں بیٹھے کچھ پہاڑاں دے وچ بیٹھن کچھ خاراں وچ بیٹھن کچھ ایسے جڑے ستے پن کچھ ایسے جڑے کپڑے چ پن کوئی ایسے جڑے کمبل چ پن کوئی ایو جڑے ٹھڈے ٹھڈے علاقے چ رہندے کچھ ایو جڑے بالکل ایویں اپنے ماحول وچ ودن مگر سرکار دی ذات پاک نے فرمایا نظر تو تساں آدھے بیٹھے وے اساں جت ودے ہیں تساں جت تھی ودے رہو میں محمد ہونی تو کو دے دا اللہ اکبر آقا کریم ذات پاک نے فرمایا جڑن میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی نبوت والی نگاہ اتنا کچھ ہے بلے ایک بات تے غور کرا ہے جڑن میں تو کو دیکھ سکدا اگر تو سا مدد واسطے سدے سو میں محمد مدد کر سکتا تارے میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک نے کی میں دیکھا ادھو تے ڈھیر ساری باتاں ڈھیر سارے سرکار دیتے پاک دے معجزات میں ایک مثال دینا ویسا اللہ کرے سی کوئی گال کی نہیں تلتا دے لگ ویسی گال منزل تک پہنچ ویسی نبی دی ذات پاک دے چاچا جی ہن جہدا نام حضرت عباس بن عبد المطلب ہن اے نبی سیندے وڈیاں چاچا چ آپ دا شمار ہے پر انہاں نبی سیندیات پاک دا 13 سال تک کلمہ کہنا پڑھا ہے اللہ اکبر کتنے عرصے تک 13 سال تک سرکار دا ذات پاک دا کلمہ نہ پڑھو نے مگر آقا دی پاک برگاہ وے صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ اے باہر دے لوگ تو ڈاندن کلمہ پڑھ دیں دے جڑے تورے سکے نے تے کلمہ نہیں پڑھ دے آقا دی ذات پاک ول مجھے تے تھی دیاں مگر سرکار دی ذات پاک ایک تسلی بخش جواب دے دیاں آقا دی ذات پاک میں ایک وقت آسی زبان ہنا دیو سی کلمہ آمن بلا نبی سے نے خدمت جلد یا رسول اللہ او جڑا تورا چاچا ہے وہ تو کلمہ نہیں پڑھدا آقا دی ذات پاک نے فرمایا سورج دیکھ سی ہے کہ مارا ہو سی جھنڈے چاہیے ودا سی میں محمد نارے مریندا ہوں صاحب عرض کیتا یا رسول اللہ جڑا اج تواڈے غلاماں کو رکی دے ہٹکی دے کیا کل کوئی جھنڈا چاسی تواڈے میرے مصطفیٰ دی تے پاک نے فرمایا تساں نہیں دے دینا میں محمد دے دینا
اللہ اکبر. یعنی سرکار دی حضرت پاک نے فرمایا میری ہن بھی اکھے چ او نظارہ موجود ہے. تو پتہ چل گیا سرکار کول کچھ ہے او جھل کہہ نہیں, آقا دی حضرت پاک کول کچھ ہے او ڈھیر کہہ نہیں, سرکار دی حضرت پاک دے دین. ہن ایندے تے تھوڑی جی بات غور کرو چا. آقا کریم دی حضرت پاک جلے مکہ تو مدینہ پاک تشریف لین گئے, بھلے سرکار دی حضرت پاک دے چاچا بھی توڑ پہنچ گئے. وہ جلے توڑ پہنچے نا تے میرے مصطفیٰ کریم دی حضرت پاک دے خلاف اے میدان وچ اتر رہے, جنگ لڑن واسطے آ گئے, نبی دی حضرت پاک دے نال جنگ دے مقابلے واسطے آ گئے. مگر جلے جنگ دے اندر پہنچے جنگ دا نام ہی غزوہ دا نام غزوہ بدر. غزوہ بدر دے اندر جلے پہنچے نا تے میرے مصطفیٰ کریم دی حضرت پاک نے فرمایا کون کون لڑن واسطے آئے کھڑے؟ وہ کہ سارے آئے کھڑے لڑنے, چاچا ہی آئے کھڑے ہوئے. سرکار دی حضرت پاک دے دل مبارک کو آخر تھوڑا جہا رنجیدہ تھے, پر اللہ دی حضرت پاک نے محبوب انہاں سارے کافراں دے سامنے اتھائی دا تیرے چاچے دا رنگ دکھے دا. اللہ اکبر. اے جڑے ہون تک اپنی جماعت وچ تواڈے چاچے کو گھن کے ودن, دیکھو تے صحیح اگر سچے ہوندے سکا چاچا ہیندے رلے ساڈے رلے آ جس پہ سمجھ آ گئی ہے سکا چاچا ہی ساڑے رلے رلیا ہندہ مطلب بال جو تھیا بس ہون اونا جذبات جو فیصلہ چکیتے اصل اساں ہیں چاچا ساڑے رلے ودے ہوتا ہی نہ دا بالے جم پالے کل کو بال جمے آج کو لوگاں دے آکے لگ دے اپنی زبان نال نبوت اعلان کی دے ودے. سرکار دی حضرت پاک جلے میدانے جو اترن لگے نا, آقا دی حضرت پاک نے فرمایا سچ جھوٹ دا پتہ لگ ویسی جلے جنگ دے اندر داخل تھی سو او نہ ہوئے جلے جنگ تیون لگ ونجے اسا واپس چلے ونیو وال تسا آکو سارے نال محمد آیا بھی کہنا ہے, سارے نال پس پاتھیا بھی کہنا ہے, سارے نال جنگ دے اندر شریک بھی کہنا تھیان. سرکار دی حضرت پاک نے فرمایا پہلے معاہدہ چکرے نے, انہاں کہ ٹھیک ہے, مگر سرکار دی حضرت پاک جلے معاہدہ فرمایا نا ان معاہدے دے اندر ایک دستخط تھے. دستخط کیا تھے؟ آقا دی حضرت پاک نے فرمایا اگر تواڈی طرف کوئی پکڑی جویسی تسا نہ سوچا, ساری طرف کوئی پکڑی جویسی اے بھی تسا نہ سوچا, ہناں دے وچوں ایک شخص بولا انہاں کہ ساڈا فیصلہ ہے اگر محمد تواڈی طرف کوئی پکڑی جی ویسی نا اساں او کو سزا دے طور تے لکھنا سکھے سوں, اگر ساڈا کوئی پکڑی جی ہے نا اساں ول تو کوئی فدیہ دے سوں, درہم دینار دے سوں ول تساں ساڈے ساتھی کو ساڈے قافلے والے کو ساری فوجی بندے کو تساں ول چھوڑ دیو. آقا دی حضرت پاک فرمایا ٹھیک ہے. سرکار دی حضرت پاک دے چاچا ہن توجہ کرائے اے جلے گھاری چٹورن لگے نا انہاں اپنی گھر والی کو سڈا جن نام ام فضل آئی. ام فضل کو ساڈے تھے انہاں نے سونا دیتا, چاندی دیتی, پیسے دیتے, درہم دیتے, دینار دیتے, یاقوت دیتا, مرجان دیتا, ڈھیر سارا قیمتی سامان ہے چاچی دے سپورٹ چکی دو نے. آپ نے فرمایا اے وال سامان ہے ڈھیر سارا لکاتے رکھیں چھپاتے رکھیں, اگر میں جیندہ والا واندا وال میں کو دے میں چاہ اگر وال میں اتائیں شہید تھی ونیا وال میرے بالا تے خرچ کریں, خیال کریں ککھاں کو کانوں دیں کہیں بے کو نہ رسیں گھر دا سربراہ کہیں نہیں, کوئی مال لوٹی نہ گھنے, کوئی مال خاصی نہ گھنے, کوئی آتے چور چوری نہ چکرے, ایک خیال کریں کہیں کو نہ پہی دسیں تساں عورتیں میں وال راز لکامن واسطے راز وال بیاں کو چرے سیں تو اگا نہ رسیں وال وہ آدھی تو اگا نہ رسیں متے کو رسیں بھی وال تو اگا نہ رسیں. فرمایا پکی تھی میں کہیں دے اگو کچی نتیبہ میں. انہاں کہ ٹھیک ہے خدا دی قدرت ایسی تھی. سرکار دی حضرت پاک دے چاچا جلے میدان وچ اترے تے نبی دی حضرت پاک دے چاچا نبی دے غلام دے ہتھوں گرفتار تھی پہ سرے کے جاتے نبی دے چاچا پکڑی پہ وہ جنہیں نبی دے چاچا پکڑی جے آقا کریم دی بات باغا تک اطلاع پہنچ گئی. سرکار دی حضرت پاک دے چاچا پکڑی عباس سے پکڑی گئے. انہاں کہ جیا تارے میرے مصطفیٰ دی حضرت پاک آپ خود چھوڑ دے گے. آقا دی حضرت پاک فرمایا چاچا صحیح نہ دشمن بان دے آؤ توجہ کرے نہ دشمن بان دے آؤ نہ میرے غلام تو کو پتہ نا وال ہن تو سا پکڑی گئے ہن تو سا وال ساری کہہ دے چھا گئے چاچا آخر تو سا چاچا جو ہیوے ایویں کرو وال تواڈا بنایا قانون ہے سا کو فدیہ دیو چا اسا تو کو رہا چ کرے اسا تو کو چھوڑے نے اسا تو کو آزاد کرے. سکا چاچا نبی سائیں دے سامنے گال تو تبدیل تھی گیا. آقا دی پاک بارگاہ چار کہتے محمد میرے کول کچا ہوے آدا توجہ آ گئی ہے تو میرے کو کشا ہو گیا میں دے گھن کر دے میں وال چھوٹ گیا ہوں گا وال میں رہا تھی گیا ہوں گا. آپ فرمایا چاچا توری کل کشا کہنی, آپ فرمایا محمد میرے کل کشا کہنی, آپ فرمایا چاچا توری کل کشا ہے کہنی, آپ فرمایا محمد میرے کل کشا کہنی. آپ نے فیل پوچھا چاچا توری کل کشا ہے کہنی, انہوں نے کہنا. آپ نے فرمایا اتنا عرصہ جو مکہ المکرمہ دی سرزمین دے رہے ہوئے آخر کوئی جمع پونجی آخر کوئی گتھی شتھی ہے جو ہو سیدھا پیاس رہے کہ چاکا جا کوئی گولا شولا کے کشا جمع جمع تا تسا کیتی رکھو سی کوئی پاکٹ منی کوئی خرچہ چرچہ تسا آخر مرجی دا کٹا کیتی رکھو سی. آخر لگے محمد میرے کل کشا ہے کہے نہیں اگوئی تا میرے سائیاں آقا دی حضرت پاک نے فرمایا چاچا سائیں تو کل کشا ہے کہے نہیں, انہوں نے کہے نہیں.
نبی سیندے پاک نے فرمایا اگر ایک بات عرض کرنا چاہا بل قبول کرے سوچا نبی دیتے پاک نے انہیں جیا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جڑی میری چاچی کو جیڑا کو جڑے آئے وے میں گھینا تعالی میری مصطفیٰ کریں دیتے پاک نے فرمایا جڑا کچھ میری چاچی کو دے آئے وے خدا دی قسم راوی روایت بیان کریں دے نبی سیندے چاچے نبی سیندے سامنے کم پڑھنا کبھات چھاڑی تھی آقا کریم دی ذات پاک دے سامنے وال جرت نہ تائی کہ نبی دی ذات پاک دے سامنے کی جلے کپ کپی تاری تھی نبی دی ذات پاک دا روپ تاری تھیا سرے کے جب اتنا دن پیران تلو زمین نکل گئی جو نبی دی ذات پاک دے سامنے ایویں بولے نے پہنچ گئی دونے محمد انہاں کہ جی آپ فرمائے ایک گال دے دسا جا انہاں کہ کیا آپ فرمائے تو آپ کو پتہ کی نہیں لگا میں سارا کچھ تیری چاچی کو دے آیا میں تا جلے تیری چاچی کو سارا کچھ دیون لگا ہم میں حویلی دا بوہائی پان چکیتا آئی سرے کے چاہتے میں وال کمرے دا بوہائی بند چکیتا آئی اساڈو جی اندر کھڑے ہاسے تا کو پتہ کی لگ گیا ہاں میرے سائیں دے لفظ سنا آقا دیتے باغ نے وہاں چاچو میں ہاں کون آپ فرمائے نبی یا فرمائے نبی یاد دیکھیں سبحان اللہ نبی آدھے کے کوئی تتارے میرے مصطفیٰ کریم دی خدمت عرض کردن یا رسول اللہ نبی تا ہنا کو آدھن جنہ کو لکا شاہ او ڈھیرے نہ ہوئے آپ فرمائے میں دے دہ بیٹھا ہوں نا انہاں کہ جیا سرکار دی پاک بارگاہ وچ اتھائی کھڑتے عرض کردن محمد انہاں کہ جی فرمائے ہن کلمہ پڑھاؤ چاہ غلام پڑھاؤ آقا دیاتے پاک اللہ نے کیا فرمایا لوگو خیال کرائے میں تو کو سر دی آنکھ دی طاقتی دیتی ہم تے دل دی آنکھی دیتی ہم ہن میں تارے کو ایک بات پوچھنا چاہنا اللہ دیاتے پاک فرمیدن میں بھی دے تھا نبی سیادن میں بھی دے تھا ہن پتہ چل گیا ہن جی اگر اللہ صحیح دے دیں تے نبی صحیح بھی دے دیں ہن این دے اوتے جڑا ساڈا عقیدہ ایڈا ڈھمدا بندا پے اللہ دی ذاتی طاقت نبیاں دی عطائی طاقت اللہ اکبر اللہ اپنی ذات نال دے دے نبی رب دی عطا ہائے 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 تا کو سمجھ کے نہیں آیا نبی صحیح اللہ دی عطا نال دے دے اے جماعت اہل سنت تا عقیدہ یہ سارے بندے ہوندے سر دی آنکھ ہوندی ہے پر رشتیاں دی سنان پیر دی آنکھ ہوندی ہے پر ماں دی سنان کہنی بہن دی سنان کہنی دھی دی سنان کہنی ہمسائی دی سنان کہنی اپنی دی سنان کہنی پڑھائی دی سنان کہنی ہوئے پتہ چل گیا دل دائی اندھا ہے سر دی آنکھیں دائی اندھا ہے پر جڑے بندے کو سنانے سمجھائے آپے نہیں بیٹا دے دا رب دے چلو اے ہن پتہ چل گیا اللہ دی ذات پاک بھی دے دین سارے نبی صحیح بھی دے دین آؤ ہن نبی دی ذات پاک دے کوئی غلام ہی دے دین ہن نبی دی ذات پاک دے غلاماں دے تے ایک گال والی میں ہولے ہولے اگر ٹر دے اللہ کرے سی یاری والے پیر دے بوہے دے اپنے سیدی غوثی اعظم دی دربار اقدس کے اندر پہنچتے حاضری لواتے لنگر حاصل کر دے وال اللہ کرے سی اگلے بوہے جو تے وال پہنچ ویسوں آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ وچ ایک عورت آ گئی اور سرکار دی پاک بارگاہ وچ عورت جلے پہنچی نا سرکار دی تے پاک کو دی خدمت چار کے میں ایک خواب ڈٹھے میں کو تعبیر سوچا سرکار دی تے پاک میں کیا خواب ڈٹھے عرض کندے یا رسول اللہ گوشت دا ٹکڑا میرے ویڑے وچ آپے یہ تعبیر تے سوچا شالا کرے خیر ہوئے آقا دی تے پاک نے فرمایا لسا تیرا گھر والا گھر رے یا باہر کماون گیا ودے نبی سے خدمت چار کے یا رسول اللہ میرا گھر والا باہر کماون گیا ودے تو میرے مصطفیٰ کریم دی پاک نے فرمایا کماون گیا ودے انہاں کہ جی سرکار دی پاک نے فرمایا صبر کر تے نماز پڑھ سبحان اللہ یہ والی گال کو سنو چاہ صبر کر نماز پڑھ یہ والی گال کو سنو چاہ صبر کر نماز پڑھ عورت وڈی سیانی ہے او کو پتہ لگ گیا میرے گھر والے کو خیر کہنی کیونکہ صبر اون چیز دے کریں دے جڑی چیز چلی بنی خوف اون چیز دے کریں دے جڑی چیز آندی پڑی آقا دی ذات پاک نے فرمایا صبر کر سیانی آئی واہ ویلا نہیں سکی تھا تکڑے نہیں سے پھاڑے نبی دی ذات پاک دے سامنے بہتے واہ ویلا نہیں سکی تھا صبر دا دامن پکڑی دی ہوئی آقا دے پاک فرمان کو دل دی تختی دے لکھ دی ہوئی ٹر پئی
سبحان اللہ یعنی اتنی سیاحی آئی پہلے پہلے نا بیبیاں بڑیاں سیاحیاں ہوندی ہیں عورتاں بڑیاں سیاحیاں ہوندی ہیں سگ وڈیرے آدھے جڑے گھر دے اندر سویرے اما ریڑکا ریڑکیں دی بیٹھی ہویا لسی وولڑیں دی بیٹھی ہویا تے وڈے ویلے کوئی فقیر آ ونیا اللہ دے نا دا وہ لسی پینا تے ماما دی نا لسی نہیں منگدا کھڑا ہے روٹی منگدا کھڑا ہے سبحان اللہ ماما اتنی سیاحیاں ہوندی ہیں عورتاں اتنی سیاحیاں ہوندی ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگے نعت خانہ کو فرمائش تھی دی ہن سب کوئی فرمائش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی خدمت وچ عورت اچھا پتہ ہے سیانے کیوں ہوئے ارے سائیں دا کلمہ پڑھ دے سبحان اللہ یہ بات یاد رکھائے بندہ ہوئے یا عورت ہوئے جائے نبی دا کلمہ پڑھے وہ سیانے مدن کرا تو آکو جب کراڑی سیانے چپا دے واہیاتن باگالن سرے کے جگہ بوز کچھے دی سیانے اللہ دی کہتا سور کھانا کیا کھانا ہے سور کھانا ہے بس فرق یہ ہو جو کلمہ نہیں پڑھتے سور کھانا ہے نہ کلمہ پڑھتے سود کھانا ہے کتو دا تو موسلا 60 سال تھی کہ کلمہ پڑھ دے لانت آجا سود بیٹا کھانے بوڑھ کے مر نہ ونجے تو بینی دا حق بیٹا کھانے بوڑھ کے مر نہ ونجے یہ کو مسلمان ہے وہ اقبال روندہ بیٹے جو تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کو جو یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو رات کے 3 بجے تک بندہ محفلیں باوے سویرے جو اٹھی جے بندہ سود دے کاروبار کرے کیا فائدہ یا تیجا ملادا سن بے شک سچے حق کے مرشد حق کے حق کے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا خالق کی ذات پاک نے فرمایا جڑا یتیماں دا مال کھاندے جڑا سود کھاندے اور جڑا شراب پیندے پاک دی ذات پاک نے فرمایا فی بطونهم نارا اون دے پیٹ وچ جہنم دے انگار ہے نہیں شاید مکالا ملو اسا مسلمان ہے نبی دے غلام ہے کشج برکت کہیں نہیں کشج برکت کہیں نہیں اگر برکت ہے تو حلال ہے بس جڑی شے چ برکت وی ہی دے وچ وی ہاتھ نال کماؤ ما کسبتم مما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين لا تغمدوا فيه واعلموا ان الله غني حميد آقا کریم نے پاک دا فرمان ہے القاسب حبیب اللہ ولو کان فاسقا سرکار دی پاک نے فرمایا بھاویں ہاتھ نال کماون والا ہوے نا مزدور سرکار دی پاک نے فرمایا حبیب اللہ ہی میں سمجھے میں اللہ تھا یار سبحان اللہ جڑی لاکھ دیواں چ 5000 بھی او تو کی دیا تھا ہر جے موقع تھی جس میں کیڑے پوسنی کئی کیڑیاں پوندے ڈٹھے تھے مر گئے ہلاک تھی گئے پوتری واقف نہیں یہ بڑی گندی لعنتی ہے بندی بڑی گندی لعنتی ہے تے جڑے یہ جے کاروبار کرو نہ رولے ٹورے ہی نہ کرو نال شامل تھی وے بیٹھے ہی نہ کرو نال شامل تھی وے ارے نہ کرو شکر میں نہیں کھانا میرا تو یار ہے کوئی یار شار کہیں نہیں تو کوئی پتہ ہے نہ حسد کھا ویندی ہے بندے بے شک سچے بے شک کمال کمال ہے خیال کرنے سود حرام ہے سور حرام ہے سود حرام ہے سور حرام ہے ہڈی شڈی نہیں رکھنی مطلب کوئی آگے چلو ہڈی شڈی رکھو جب ہمیں جو ہے جنگلی علاقہ ہے تو سور آیا نہ بندہ اللہ اکبر اللہ دی کہتا میں تجربے کی تھی رکھتا ہوں میں گالی کریں میں انہوں نے پہ پروگرام دیتے تھے جس طرح بندے دا رش لگا کھڑا ہوئے میں اپنے ڈرائیور کو میں کہ جلدی چور میرے کہا دیکھو جنازہ ہے چلو ثواب ہے جی سرا لے اور کچھ کتے ہوں میں دے منہ رتا لال کی تھی میں پوچھا میں وہی نے کول پوچھا منہ کی ہیں کتے رتا لال کی تھی وہاں کے سور کو پکڑے لے وہاں کے سور پکڑے لے جہاں میں اونڈے ڈیٹو سے کتے پے ہوئے کتے پے ہوئے چلو 5-6 بجے دے بعد میں ڈرائیور کو میں کہ پوچھا سور دا کیا بنا وہاں کے بڑا لیٹ فون کی دے وہ تو مٹی بندہ چاہ گئے میں کہ سوریا کھاؤ سی قدر والے دے علاقے چ گئی ہائے ہائے ہائے
لے سارے سارے گڈھاں پیر ہیں خدا دی قسم بندے پیر ہیں گڈھاں پیر ہیں ماتے سور دی ہڈی رکھو جادو نہیں میں کو ایک بڈھوڑ منت کر دے پیا دے میں کو پیا دے ہڈی لب لے میں کہتا ہے میں کیوں آ کے میں کہتے تو ہی جاڑے ودرانے نا تو لب دے انڈے دے میں وال پیر ہوں اے پتہ کہنا ہے میں کوڑ وال دا پیتا پیر ہوں میں کہ چلو ہفتے بعد میں والو آگے وال میں کہ وی ہفتے بعد وال آگے وال وی ہفتے بعد میں آخر کار پتوں ویلے نا جانوراں کو ملے دمڑے نکلے ودے میں کہ کوئی ہڈی شڈی تے کوئی بورا شورا تے کوئی ساڑ چاڑ تے کوئی دوائی بنے دا میں ایک بار پوچھی تھا میں کہ یہ رضا تو کرے دا کیا میں کہ پیر آتے تھے ہڈی رکھ جادو نہیں تھا یہ آگا کو پہلی دفعہ دسیں جب آتے کو دساں جا آتے ہو گیا میں کہ وہ پیر کو گھر بلا چاہو سور تو گھاٹ ساکو یہ جا گڈھا طبیعت پیر نہیں چاہیے جڑا سور دیاں ہڈیاں رکھواوے ساکو وہ پیر چاہیے جڑا سورت رحمان پڑھواوے ساکو وہ پیر چاہیے جڑا سورہ یاسین پڑھواوے ایدہ والے آکا چاہیے وہ ساکو وہ پیر چاہیے جلے سارے گھر وچ کوئی اوکھا وقت آوے محمد تے درود و سلام پڑھاوے او کوئی پیر کہیں نہیں جڑا نحوست گھر وچ رکھواوے پیر وہ ہی وے جڑا حرام کولو رکویندا وداوے تے حلال دا پیغام جنہ تے چمبر شمبر اٹھے بیٹھے میں دیتا کنا ہاں میں تو تقریر کرتا ہی میں بھامے سڈو تے بھامے منڈو نہ سڈو سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جو گیا رچے ہی کوڑ دے بدلے ساکو مال بگانا گیا پچے سچے سونے چاندی نال نرلدہ کچے لاکھ جو کوڑ کو پوچے مارو سچ ہمیشہ سچے بے شک ہاں یہ مات تسا سمجھائے مات تسا سمجھائے یہ جڑیاں گالیوں نہیں نا خدا دی قسم بیکار تھی گئے مک گئے ختم تھی گئے اللہ دی قسم کئی کھاتے دے ایسا مسلمان دی ایک بات تھی مسلمانہ دا نام گنن یہودی مروے دے آنا آج ہو سکو مرے دے کھڑے کیوں وجہ کچھ ہے لکم حرام تھی گئے اتفاق مک گئے بے شک حضرت عمر بن خطاب کو لے کر عورت آ گئی عورت کتنا سیانے میں عورت ہوتے بولے نا یہ ہاتھ سوٹی چاہتی ہوئی دے دی میں کوب کھٹی ہوئی دی ضعیفہ عورت ہے بزرگ عورت ہے عمر بن خطاب کو چلے پہنچی عمر بن خطاب دی خدمت آتے بولے دے وڈا سارا آخر جوان 36 لاکھ مربع میل دا امیر المؤمنین عورت آئی کھڑی حاضر تھی کھڑی کتنا ہے تو رہا عمر انہاں کے کرسی دیتے بیٹھے ہاں فرما خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تو ہے انہاں کے جیا ہاں فرما میرے گھر چ مکوڑے کہیں نہیں آتے اللہ حافظ میرے گھر چ مکوڑے کہیں نہیں آتے اللہ حافظ اما جی نے کانڈ ملائے حضرت سید عمر بن خطاب وزیر خزانہ کو سڈا آپ نے فرمایا انہیں گھر دانے چاہ دے پوچھا گھر دانے چاہ دے پوچھا وہاں کے سہیوں تو کو دانے منگن وہ کہ مکائے نہیں آدھے آپ فرمایا سیانا پانا سیانا پانا وہ کہ کی میں آپ نے فرمایا تے مکوڑی تو ہوں دے گھارے چاندن جن دے گھارے چاندن وہ کہ بل دانے کیوں نہیں سیا کہا آپ نے فرمایا نبی دی ذات پاک دا کلمہ پڑھ دیا وہ پتہ آئی ہووے عمر دی دربار وچ کھڑتے میں انہاں کو سوال کراں میری غیرت گوارا نہیں کریں دی حکمت دے طور تے دیا دیا عمر کو پتہ لگ وے سی میں کیا کھڑا ایک بی بیاں ہوندیاں ایک بی بیاں ہوندیاں ہن جڑی عمر دے دور خلافت وچ سیانی ہے بی بی اتنی تے جڑی نبی دی ذات پاک دے زمانے اقدس وچ ہوسی ساوت صحیح کہ کو صحیح آکھا ہوسی ون صبر کرتے نماز پڑھ وہ کتنی دانا ہوسی کتنی عقل مند سی حضور سیدی غوث اعظم دی بوا حضرت بی بی عائشہ پاک آپ دے نام عائشہ پاک ہے کئی مرید آپ دی خدمت وچ آ گئے بی بی انہاں کو آکھو چا بارش نہیں پئی آندی زمین دے وچوں چرا نہیں پیا نکلدا سارے جھانڈے بوک پہ مردن کھیر دے جانوراں چھوڑ دیتے بی بی کو آگو بارش منگن چاہا چلو کچھ روحی باس پوسی حال آباد تھی پوسی چرا چرا نکلتی پوسی جانور دا کھا گن سن بی بی آئی آپ نے فرمایا میری آج کل اندے نال آن بانے انہاں کہ او کی میں آپ نے فرمایا میں کپڑے سننے سٹینیا سکا نہیں رہتا یہی میں بی بی اور اپنا بوچھن چاہتے پسایا پساتے لکڑے دے سکتے دل بارش آ گئی کہیں آپ دی خدمت چل گئی دا راز کیا ہے آپ فرمایا ہوں دے کلو منگا پانی چاہی دا ہے وہ کو پتہ ہے جڑے سینے کپڑے سٹیں دے پہن اے پانی بیٹھے
کتھا ہن عقل مندیاں رہیاں کتھا سیان پونا ریا کتنا دانائی دے جملے رہی ہے ہن تے بس ول عقل ہی تھوڑا تے اساں او ساڈی حجامت ودی کرن تے اساں انہاں دی صبر کر نماز پڑھ گھر وچ ویندی پئی رکھا بندہ والا سب کچھ کریں دے سارے ترلے کریں دے ہوں کی نبی کو تا پوچھیں یا صدیق کو تا پوچھیں حضرت ابو بکر صدیق سے دے گھر چلی گئے نزت المجالس تین روایتیں کتاباں دے مطالعے پڑھتے دیکھو خدا دی قسم ہے ہاں نکلتے جب حضرت ابو بکر صدیق سے دے گھر دے اندر گئی حضرت ابو بکر صدیق دی آپ نے فرمایا عورت اتھو دی کہہ نہیں باہر دور دیئے آپ نے فرمایا ماں کی میں ہے آپ فرمایا ڈاڈی پریشان ہے ایک مسئلہ پوچھنی ہے کہ آپ فرمایا میں خواب ڈیٹے تعبیر پوچھنی ہے فرمایا خواب سناؤ آپ فرمایا گوشت ٹکڑا میرے ویڑے چاہے تعبیر دسو جا حضرت سیدی ابو بکر صدیق دیتے پاک نے فرمایا آپ نے فرمایا خواب دی تعبیر دسا میں کہ جی آنکھ نال ڈیٹھے نے راز کیا ہے آپ نے فرمایا اماں صبر کر دے نماز پڑھ کہیں آنکھیں وہاں کی نظروں پوچھیں سر سیندی آتے پاک دا دیدار تا کرو آقا سیندی پاک بارگاہ چلے گئے چلے سرکار دی پاک بارگاہ گئے سرکار دی آتے پاک عورت نال مرد کو ڈیٹھا مرد کو عورت نال ڈیٹھا سرکار دی آتے پاک فرمایا کالی عورت آئیے گھر اللہ مر گیا توجہ کرائے کالی عورت آئیے سرے کے جاکن پائے مر گیا تے ہون رلے ودے راز کیا ہے وجہ کیا ہے ایڈو سائیں ایویں ڈٹھے اللہ دیتے پاک فرمایا محبوب جی فرمائے راز ہیں عورت کو نہ پوچھے میرے کو پوچھ راز کیا ہے آپ فرمایا اللہ سیاں جرن میرے کو عورت آئیے میں توڑی پاک برگاہ چار کی تھے کہ گوشت ٹکڑا ویڑے چاہے تعبیر کیا ہے تو سمیں کو آنکھ نال دکھائی نہ پہ مر گیا ہی روح کفس اندری دے پرواز کری ایتا جیند ہے آیا نال کھڑے گزری دے رات ہے سویرے دے میرے بوہے دے روح ہے اللہ دیتے پاک محبوب یہ عورت کل پوچھ تیرے کل تھی دے کدے گئی یہ عورت کل پوچھ تو آڑے کلو تھی دے کدے گئی آقا دیتے پاک نے فرمایا جگہ تو میرے کل پوچھ کے گیا میں سیدھی اپنی کر گئی ہوں موقع کوئی نہ فرمایا سیدھی کل گئی ہون میں تو کوئی مانا رسینا والتو سا چرچ ہے نبی نبی ہوندن صحابی ولی ہوندن سبحان اللہ ایڈو نبی کلو تھی دے ولی دے بوہے دے گئی ہے سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ نبی دے بوہے تو تھی دے ولی دے بوہے جتی لاوائے جتی لاوائے میں یہاں دا بندے بولیں دے کیوں نہیں بیٹھے جتی لاؤ لاؤ جتی ملا دے چاہ بیٹھے میں جتیاں لائیں تھے بیٹھے ہیں بچے سے پتہ کرنے یہ گال کوڑی ہے بھائی ہاں یہ گال کوڑی ہے جے سارے سارے کاکے ہوندے نے بعد چاہ ہی نہ چاہ کے کرو جتیاں ایتھی جتیاں نہ گئیں جتیاں کوئی ڈاری پیرو رانی گیا پیا گیا کہیں دی جتی چاہتی چاہتی میں نے وال گالی ہوندی ہیں بھائی طرح دے وال تو کبڑی دے وال پیر کو آگو ہاولا ہاتھ رکھے ایڈی مرائی میں رستہ بھلا بتاؤں دے میں بھلا دے میں مکائیے چبڑ گیا کدے مکائیے تمہارے پاس کمان ہے سارے پاس مکائیں ہیں ہاں مکائیے چبڑا دے والی میں بننا بھائی جا دے رکھیں وہ گوڑی ٹیم پر سڑک بند ہے ڈانا بڑھوڑ ستا بھی کھاٹ دیتے پاویں تو لڑی تھی بھی جتی میں اپنے ڈرائیور کو کہ میں کہ اکھی دی چاہ ہن ہو رہی ہندے کل پہنچ گئی آگے وہ کی میں کہ آج پہلی دفعہ میں ویرائٹی دیتا پیا بھئی پاویں تے تلے جتی دیتی میں ڈاڈے کو ہولے ہولے جگہ ہے ڈاڈے میں جا کے تھدو نہ ہوں سوٹا پہ دے ہاتھ لائے بزرگ خبردار تھی میں کہتے کہنا ہے میں کہ ڈاڈا سی ہولے ہولے شور نہ مچاؤ میں مولویاں رستہ بھولا ودا میں کہتے ہاں ایڈو اج مولوی باک دے پیٹی ہاں میں کہتے مولوی اج دے پکاٹ مولوی نے رڑ دے بیٹے میں کہ ڈاڈا سادہ سیدھا سادہ میں کہ ڈاڈا سی چلو او دا میں اج سنن میں بھائی ور یہ نہ کہ میں کہ ڈاڈا میں سنن گیا ودا تے اے دسو ای جتی پاوے تے لگی میں بیٹا کتی دے پتر چاوے نے میں کو تڑا پتہ لگے جتی کتی دے پتر چاوے کیونکہ بندے دا پتر دا پار
کے آدھے کیونکہ پیر اڑانا تو کوئی نہیں آتا کیا سبق سکھا سا 1.5 گھنٹے دی محفل قرآن حدیث جو ایوں کچھ سکھو سے باتیں ساریاں جتیاں کھا یہ ساڑھے سنا مانے جو فرق ہے یہ تو نہیں کچھ قصور ادھے ہے کچھ زیادہ قصور انہوں واضح نصیحت 4 سالی نہیں جائے گھر دے اندر پہنچیے گھر والے کو کہتے ہیں یہ آقا دیت پاک نے فرما تیری یار صدیق کل گئی ہے نہیں کہتی آقا دیت پاک نے شاید فرما ہم محبوب دساں راز کیا میں کہتی فرما جی میں تو کو دکھایا ہوں نا گھر اللہ مر گئی دیکھو تو میں بولے نہ کھڑا اللہ ہی دے دے نبی دے دے صدیق دیواری ہے تو کوئی دکھایا انہا گھر اللہ مر گئی اگر تساں آتے ہوئے تیرا پہ مر گئے تیرا گھر اللہ مر گیا آرہ تو رو پو بے ہوئے دربار مصطفیٰ دی بندے وہیں رو دے تساں اعلان کیتا ہی صبر کرتے نماز پڑھ یہ بی بی نے اپنے آپ دیتے اتنا صبر کیتا جلے صدیق اکبر کل گئی تو ولی آئی اندے کل کڑی جائے لوکی ہوئی زمین کو سنگار دے صدیق کوئی دکھائے ہم چاہ صدیق اکبر فرمائے محلے دیا ہو رہا تھے او تول گزارا کر ونیا ای باہر دی دیہاتے نہ ہو رہا تھے اگر میں کو دا تیرا پہ مر گئی متاں رو مر لگ ونیا پورا محلہ کٹا دیا تھی کیڑے سارے سجانے نا او تا اکسن سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر عورتاں بھی نے رواٹ گھٹ تے باہر نکل دے پتہ نہیں کیا کوئی جدائی متاں کوئی صداقت دی چادر دے دھبا چلاوے صدیق ایک پر فرمائے وان خوش تھی انتظار کر رات دے کہیں ویلے آوے سی حضرت ابو بکر صدیق دی زبان تو جملہ نکلے آپ فرمیندر میں خدا دی غیرت گوارہ نہیں کی تھی ہووے تیدا یار آنکھیں ہو میں خدا نہ کروں میں خدا دی غیرت گوارہ نہیں کی تھی میں رب لم یزل دی ذات پاک نے صدیق کو دکھائے پتہ چل گیا خدا بھی دہ دن مصطفیٰ بھی دہ دن ہون توجہ کرو چاہ اولیاء ہون سیدی حضور غوث اعظم دے بولے تھے میں ڈیسر انگالیاں دیکھن تو ایک ایک دلیل ہوں وقت گزر ونی حضور سیدی غوث اعظم کو لے کے بندہ آگیا وہاں کہ حضور دعا مانگو چاہلا سینے کو صاحب اولاد کا میں اولاد چاہیے آپ میں چلو دیکھا دا دے پہ تیرے مقدر جو اولاد ہے یا کہنا آپ بیٹھے فرش دیان دے دے عرش سبحان اللہ سبحان اللہ اتھوں بہتے جلے آپ نے تقدیر دا فیصلہ ڈٹھا یہ کاکے کو آکھو چپ کریں وہی بندہ من کی آنکھیں اچھا آپ نے جلے آسمان دی طرف ڈٹھا تو دے نصیب اچ اولاد مقدر اچ اولاد تقدیر اچ اولاد آپ نے وہ بندے کو فرمایا یا تیرے نصیب اچ اولاد وہ بندہ نہ کھیل پیا کیا کھیل پیا وہ جلے کھیلا نا آپ نے فرمایا میں تے کو کہ اولاد کے نہیں تے تو کھیلتا کی وہاں کہ تو نہ کیا کہ میں سون تے چپ کر دی اٹھی تے چلا وے آپ نے فرمایا جلے تیرے نصیب چی کہیں نہیں میں تو تے کو سچی کہا دس نہیں تھی وہ آگے حضور ایک تو دس ہو جانا کہ کیا آپ فرمایا اڈے لکھی ہو گیا تارے کو لاؤ آپ فرمایا ہون کیا کرا آپ فرمایا اڈے لکھوا ہو جا وہ یہاں فرمایا کیویں لکھ سکتا آپ فرمایا دیکھن دا اختیار دیتے سوا کہ جی ہے فرمایا وہ لکھن دا اختیار دیتے آپ نے فرمایا وہ تے کو پنن دا ڈان آپ نے فرمایا تے کو کیا چاہیتا ہے وہ کہ پتر چاہیتا ہے یہ کہتا دعا مانگو جا اولاد چاہیے دی اولاد جو مطلب ہے دھی ہوئے یا پتر ہوئے اللہ دی طرف پر آپ نے فرمایا کوئی نہ چون پوڑی جو ہے اینے وڈے بوہے دے آیا بیٹا سبحان اللہ پتر چاہیے آپ فرمائے چلو دیکھ پتر دے ہونا کہ جی آپ فرمائے میری کانڈ نال کانڈ چلا میری پشتے میرا آخری پتر کھڑے متے کو چلے پر ہیک کریں جمسی پتر نہ میرے نہ رکھے دنیا دا وڈا عالم بن سیا کتابہ لکھ سیا
جیڑا بندہ انہاں کتاباں پڑھسی او ہدایت رستے تے گامزن تھی بسی اللہ دے جلوے مل سبحان اللہ سبحان اللہ اجاں بال دی ابتدا ہی نہیں تھی غوث اعظم سب کچھ اگا دی خبر سب کچھ سبحان اللہ وقت آیا کہ بال دی ولادت تھی بال جم پیا جلے بچہ جمع بچے دا نا کیا رکھی جا شیخ محی الدین ابن عربی سبحان اللہ علماء کو بہتے پوچھا ہے کون ہے شیخ محی الدین؟ شیخ محی الدین ایڈا وڈا جوان ترکڑا بنا سیدی حضور غوث اعظم دا سلبی پتر ہے سبحان اللہ آپ چلے آئے تو اتنا آتے آپ پڑھے اتنا علم پڑھے کئی کتاباں لکھو نے کتاباں پڑھی دیا ہیں مدارس کے اندر سلیبس سے شامل تھی ہیں ایک کتاب آ گئی جدنا ہی فتوحات مکیہ ایڈی سونی کتاب لکھو نے آپ نے وہ کتاب دے اندر لکھا فرمایا جڑا میری کتاب دا مطالعہ کرے سی وہ اللہ میل پوسی ایک کتاباں مدارس سے پڑھیاں تاجدار گولڑا پیر میرے علی سرکار پڑھن لگی حتیٰ کہ استاد تاجدار گولڑا پیر میرے علی سرکار جلے پہنچے تو استاد سے برا فرمایا ایک کتاب ہے جڑا بندہ کتاب کو پڑھے چا اللہ میل پوندے اللہ دا جلوہ میل پوندے اللہ دا دیدار تھی پوندے تاجدار گولڑا پیر میرے علی سرکار والے متعلمن سٹوڈنٹن چھوٹیاں بالن آو یہاں پڑھ دے ودن فرما کہیں طریقے کو کتاب گھننا مادا چلو اللہ دیا تے پاک دا جلوہ تا میل پوسی استاد تیرے کول پوچھو نے کتاب کتھوں مل دیا فرما راول پنڈی ایک مولوی ہوں دے کول مل دی اوڈے دا جندا کہیں کو کہنے فرما چلو کہیں طریقے استاد تیرے کول میں نے کتاب گھنے نے آپ توڑ پہنچ گئے جلے توڑ پہنچے آپ کو نہ سنان کی دا آپ کو کتاب دیتوں نے آپ کتاب چاہتے آئے جو صحیح کمرے دے اندر داخل دے کمرے دا بو آپ بند کی دی بیٹھن دے کتاب پڑھ دے بیٹھن اللہ میل پوسی آج اللہ میل پوسی دیر سارا وقت گزرائی جو کتاب دا آخری ورکائی میں سامنے شکل نمودار تائی چار گالیں کی تونے جنیاں آج بھی توڑیاں سماتا دے والے کرے نا اون شکل دے وچو آواز آئی خون آبے دل خور کے شرابے بے عزیز جگر بدندان زن کے کبابے بے عزیز در کنز ہدایہ ناتمہ یافت خدا را در صفحے دل بھی کے کتابے بے عزیز مہر علی شاہ اگر تے کوئی شراب پیمن دا شوق تا بل جگر کو چیر ہندے تو خون دا قطرہ پی ہندے تو وڈا کوئی شراب کہنی اگر تے کوئی گوشت کھامن دا شوق جگر بدندان زن کے کبابے بے عزیز بل اپنے جگر کو ڈندن چبا ہندے تو وڈا کوئی کباب کہنی در کنز ہدایہ ناتمہ یافت خدا را سبحان اللہ در کنز ہدایہ ناتمہ یافت خدا را اگر تے کو آکھانا چاہیدہ کتابیں جو خدا ملتے کنز ہدایہ جو خدا نہیں ملتا در صفحے دل بھی کہ کتابیں بے عظیم اپنے دل اللہ ورکا کھول چا رب آگی تیرے دل تے فکر بیٹھے اللہ اکبر چلو ہن جڑا میرا موضوع ہے اندر تے ایک چھوٹا جہا والیہ عرض کرنا چاہ اللہ ہی دے دے نبی بھی صدیق بھی غوث اعظم بھی سبحان اللہ چلو ہن واپس پاکستان تے ہندوستان ہے جب بابا جی آئی تے مسجد بنوائے ہوئے کیا بنوائے نے سارے بولو شام کو جلے مستری مزدور لانے ہیں وقت آدھی مزدوری دینے ہیں تو سنگل خیال کی تک سچے جیڑا شدہ مزدور ہوئے وہ کتا دی تھا منگائی ڈاکی کیا پتا کہیں دوائی کی نہیں ہوئے کہیں گیو کی نہ ہوئے کہیں سبزی سچے آج بڑے وقت آؤکھے یار کوئی اگر ساریاں مزدوریاں کھڑا کریں نا اللہ دا شکر ادا کرو ہوئے کیا پتا اسا مزدور نہ پڑھا اللہ دی قسم جان نکل دیا جلے چوکاں چو ٹپ دیں تے بندے رش لائی کھڑے ہوندے تانگے چ کھڑے ہوندے کوئی آوے سا کو مزدوری واسطے گیا کہیں دی مزدوری نہ کھوائے غریب دی آہ تو ڈرائے غریب آہ کڈے جا رب دے سکتے ہر شحال سچے بے شک سبحان وہ شام کو پیر سے برونا سارے کو مزدوری دے گئے ایک مزدور ویچ ودا ہے ہوں آگے ساری تمہارا کمانے ہیں پیر مسلح ہٹا دے موٹ بھر دے مزدوری سارے کو دے ضروری ہوں کمانے یہ پیر دے مسلح تے رات کمانے بولے سارے مرید ہاتھ چمانا لے کہیں نہیں ہوتے کچھ پیران یا جڑھاں پٹانا یہ بڑے اس طرح ہونے سچے پیر سے برو حجرچ گئے تھے او بیلی مسلح ہٹا دے تھے 1 فٹ تلے کشانے 2 فٹ تلے کشانے 3 فٹ تلے کشانے 5 فٹ تلے وہ آکے مرشد آئی دو مسلح ہٹانا ووٹ بھر دے چلی نا تے میں 5 فٹ تک گیا پیاں تلو ہون سے امام اللہ
آخر میں چلو سویرے دے دیں ول پیر اکل کریں دے ول کوئی بیا فارمولا سویرے جو مزدور شزدور کما دے دے آمین جو پیر سے پر مزدوری جو دیکھتی بیا کو ایک ایک دیمار دی مزدوری تو انہیں رات علیہ کو ڈبل چلی تو رات علیہ کو ڈبل چلی تو سوچا ہوں کہ وہی کالی تا مزدوری ملی آج فل مزدوری ملی چلو آج دی ملی یہ ڈبل کیوں مل گئی پیر سے میرے خدمت ہے ایسا ہی میں بل کوئی ایڈوانس منگی جنگی تا کہیں نہیں پیچھو کوئی ادھار شدار تا کہیں نہیں ودی ڈبل کیوں نہیں تھے وے آپ میں کمتا جو ڈبل آپ میں اوکی میں آپ میں دائی قسم کے حجرج بیٹا ہم دیتا بیٹا ولی دے دھن سیر دی آنکھ نہ لی دیتے مگر اکھی ہوئے لے کھل دیں جلے لکمہ حلال دا کھڑو جلے لکمہ حرام دا ونی وال اے آنکھی نوٹی جویں دی اے آنکھی نوٹی جویں دی وال بہنی دا حق کھاوا ودے وال بے دید ہو دے وال ہمسایاں دے بننے کھترے ودا والی بے دید وال بھامے چپاٹ ودا کرے مربے تے مربے سمجھو ہون تا بے دید ایڈا تیگے بیلی باندے آنکھی باندے ہون صرف زمین دا ٹوٹا نظر آندے باقی کشائر نظر ایک کاملی دی نشانی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین